سلجوق کھڑے ہوئے، تغرل بیگ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمام شیعہ کا اخراج کیا اور اہل السنت والجماعت کا اقتدار قائم ہوا 590 تک، 590 تک، 446 سے 590۔ ملک شاہ کے مرنے پر زوال آ گیا سلجوکیوں کو۔ سلجوکوں نے بڑی خدمت کی ہے اسلام کی، لیکن بعد میں آپس کی لڑائیوں نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ تو الپ ارسلان تھا ملک شاہ کا والد، بڑے عبرت کا قصہ اس لیے سنا، ملک شاہ کا والد تھا۔ تو وہ جا رہا تھا چین فتح کرنے، چین۔ تو راستے میں ایک اس کا قلعہ تھا، اس کے جو قلعے کا جو منتظم ناظم اعلیٰ تھا اس کو بلوایا، اس نے کوئی گستاخی کر دی تو الپ ارسلان کو غصہ آیا اور اس نے اس کے قتل کا حکم دی۔ تو وہ آگے کہنے لگا ارے مخنث، میں ایسے ہی قتل کر دیا جاؤں گا؟ تو الپ ارسلان کو اور غصہ چڑھا تو اس نے جلاد کو ہٹا دیا اور خود تیر کمان اٹھا کے اس کو تیر مارا، ایسے سامنے کھڑا ہوگا۔ تقدیر اللہ کی غالب تھی، الپ ارسلان اس وقت تمام ترکوں میں سب سے نشانے باز تیر انداز شمار ہوتا تھا تمام، اور اس سامنے کھڑے پر تیر خطا چلا گیا۔ تو اس کو غصہ چڑھا، اس نے اپنا تلوار نکالی اور آگے بڑھا خود قتل کرنے کے لیے۔ تو اپنے ہی جو اس نے شاہی عبا ہوتی ہے اس میں اس کا پاؤں اٹک گیا، تو اس سے وہ گر کے اس کے سامنے جا پڑا۔ تو اس نے وہاں سے چھلانگ لگا کے خنجر نکال کر سیدھا اس کے دل میں اتار دیا۔ بعد میں وہ تو قتل ہو گیا، تو اس کو اٹھا کے بستر پہ ڈالا گیا۔ تو اس نے وصیت کی کہ میرے بعد میرا بیٹا ملک شاہ بادشاہ ہوگا اور نظام الملک اس کا وزیر ہوگا، اور اس کی سارے تدبیر وہ دیکھے گا جب تک یہ بالغ نہیں ہوتا۔ پھر اس نے کہا میں تمہیں آج ایک بات بتاتا ہوں، میں ایک بڑے شیخ کی خدمت میں گیا تھا، میں نے ان سے کہا تھا مجھے کچھ نصیحت کرو، تو انہوں نے مجھے فرمایا تھا کبھی بھی عجب میں مبتلا نہ ہو اور کبھی دشمن کو کمزور نہ سمجھنا۔ کہ یہ دو باتیں مجھے کہی، دشمن کو کمزور نہ سمجھنا، عجب میں مبتلا نہ ہو۔ کہ کل شام کو میں ٹیلے پر کھڑا ہوا اپنے لشکر کو دیکھ رہا تھا تو میری جی میں آ رہا تھا پوری دنیا میں مجھ سے بڑا بادشاہ کوئی۔ یہ بات ٹھیک تھی، فعلاً ٹھیک تھی، پوری دنیا میں مجھ سے بڑا بادشاہ کوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا کہ تجھ سے بڑا اللہ ہے، اللہ ہے۔ اور اس قلعے کے ناظم کو میں نے حقیر چیونٹی کی طرح سمجھا اور خود اس کو اٹھ کے مارنے کو دوڑا، تو اللہ نے مجھے اسی کے ہاتھوں مروا کے دکھا دیا کہ طاقت اللہ کے ہاتھ ہے۔ تو میں نے اسے حقیر جانا، ادھر میں عجب میں مبتلا ہوا۔ تو بادشاہی کو عجب تھوڑا ہوتا ہے اور لکھنے پڑھنے کا عجب اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ 590 سے 656 تک پھر کسی کا ہاتھ نہیں ہے بنو عباس پر، ایسے ہی روتے دھوتے۔ تو چنگیز خان اٹھا ہے تو 610 میں، اور اس نے تباہی کا ایک ایسا ریلا اس کے ساتھ تھا، ہر چیز کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے گی۔ 664 میں وہ مرا ہے، اس وقت اس کی عمر 73 برس تھی، 73 سال 4 مہینے۔ اس نے کوئی 25 برس حکومت کی اور اس نے چنگیزی سلطنت کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ یہ دنیا کا واحد جرنیل ہے، رات بھی بتایا تھا، جس نے شخصی طور پر تنہا سب سے زیادہ فتوحات کی ہیں، اور اس کا کوئی علم عطائی تھا جنگوں کے بارے میں، ملک گیری کے بارے میں، جہاں گیری کے بارے میں، اس کا علم عجب تھا، اس کی برق رفتاری، اس کی ذہن کی تیزی کمال درجے کی تھی۔ قبائل کو ایسے اس نے جوڑ دیا تھا، سب ایک جھنڈے تلے مختلف قبائل جمع ہو گئے تھے اور دنیا کی ناقابل تسخیر طاقت بنے۔ اور قراقرم صحرائے گوبی میں منگولیا کے پاس ایک بڑا شہر اس نے بنایا، دارالحکومت، جو ساری دنیا کا سب سے بڑا دارالحکومت تھا، اور ان کا بڑا نشانہ مسلمان تھے۔ مسلمان جب مسلمانوں سے زیادتی ہوئی تھی
جس کے بدلے میں چنگیز خان نے ان پر حملہ کیا تھا۔ چنگیز خان کے مرنے پر اس کی سلطنت، اس کے 4 بیٹے تھے۔ بڑا جوجی تھا، جوجی کے بارے میں اسے شک تھا کہ یہ میرا بیٹا نہیں، کہ اس کی جب یہ چھوٹا سردار تھا تو اس نے بڑی شکستیں کھائیں، حتیٰ کہ اس کی بیوی اغوا ہو گئی۔ جب وہ واپس آئی تو حاملہ تھی، لیکن اس نے بورتائی خاتون اس کا نام تھا، اس نے ہمیشہ اس کو عزت دی اور اس بیٹے کو اپنا ہی بیٹا سمجھا، اس کا نام جوجی۔ 3 بیٹے اس کے سامنے پیدا ہوئے، اغدائی اور چغتائی اور طولوئی۔ تو اس نے اغدائی کو اپنا جانشین بنایا اور جوجی کو روس کی سلطنت دی، روس کی، اور چغتائی کو اس نے منگولیا کی طرف کا اور چین کی طرف کا علاقہ دیا، اور جو طولوئی تھا اس کو یہ نیچے آذربائیجان سے نیچے ایران اور یہ شام، یہ علاقے اس نے 4 حصوں میں اس نے اپنی سلطنت کو تقسیم کیا، اور اغدائی کو سب سے بڑا سردار بنایا۔ اغدائی کے دور میں فتوحات کا رخ مسلمانوں سے ہٹ کے یورپ کی طرف چلا گیا، تو ان کا ایک سالار تھا سوبدائی بہادر، سوبدائی، وہ پولینڈ تک پہنچا، پولینڈ تک، لیکن اس میں کوئی ایسی سلطنتیں تھیں نہیں، ایسی چرواہے سے بیچارے غریب لوگ، تو وہ پولینڈ تک اس نے چنگیزی سلطنت کو پھیلا دیا۔ اب یہ وہ ہاتھی ہے جس کے سامنے ساری دنیا کے بادشاہ چیونٹی اور چوہے کی طرح، انہیں میدان جنگ میں ہرانے کی کوئی شکل نہیں۔ تو اسلام کی شکل یوں تھا کہ اب بجھا، اب بجھا، اب بجھا، لیکن اللہ نے دین کو باقی رکھنا ہے تو انسانوں کو بھی باقی رکھنا ہے جو مسلمان کہلائیں۔ جب اغدائی مرا ہے تو اس کا بیٹا تھا قیوق، وہ حکمران بنا، وہ بہت رحم دل تھا، اس نے جنگیں روک دیں اور مسلمانوں کو اپنی سلطنت میں شامل کیا، تو اس کی وجہ سے ساری تاتاری سلطنتوں میں مسلمانوں کے بارے میں نرم گوشہ پیدا ہو۔ اب نامعلوم تاریخ کے گمنام سپاہی ہیں جو اتنے غیر معلوم ہیں، اتنے نامعلوم ہیں کہ کسی تاریخ میں ان کا نام تک درج نہیں، ان کی جگہ درج نہیں، جنہوں نے تاتاریوں کو دعوت دینا شروع کی۔ خونخوار قوم ہے، اور تاتاری غریب مسلمانوں کی دعوت سے اسلام قبول کرنا شروع ہو گئے۔ یہ تاریخ کا حیرت ناک واقعہ ہے۔ غیر مسلم مورخین بھی اور مسلم مورخین بھی جب یہاں پہنچتے ہیں تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ کیسے ایک فاتح قوم نے مفتوح قوم کا مذہب کیسے قبول کر لیا۔ ہندوستان میں کوئی عیسائی نہیں تھا، آج کروڑوں ہیں، کہاں سے آئے؟ انگریزوں نے دعوت۔ اندلس سے سارے مسلمان مٹ گئے، سب عیسائی ہو گئے، کیسے؟ طاقت عیسائیوں کے ہاتھ میں۔ تو یہ ایک عجب واقعہ ہو رہا ہے کہ طاقت جن کے ہاتھ میں ہے وہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور اسلام اور مسلمان ان کے لیے سب سے مبغوض چیز ہے، اور پھر وہ انہی کا کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ 7ویں صدی میں ہو چکا ہے۔ آج کا چنگیز کسی اور شکل میں ہے، کسی اور نام کے ساتھ ہے، آج کا ہلاکو کسی اور شکل میں ہے، کسی اور نام کے ساتھ ہے، لیکن آج بھی وہی ہوگا جو 7ویں صدی میں ہو چکا ہے۔ ہم ان کو سیاسی میدان میں، جنگی میدان میں شکست نہیں دے سکتے۔ تو وہ سائنس ٹیکنالوجی میں وہاں پہنچ چکے ہیں جہاں ہم اور جنم لے کر بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن ایک راستہ ہمارے پاس پڑا ہے، ہم ان کو دعوت دیں۔ اس وقت فرانس میں اوسط 5 سے 6 گورے روزانہ مسلمان ہو رہے ہیں، اوسطاً 5 سے 6 گورے روزانہ مسلمان، اور فرانس یورپ میں سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے والا ملک بن چکا ہے، اور اس کے بعد اٹلی سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ اسلام میں آ رہا ہے، وہ پوری دنیا میں امریکہ میں سب سے زیادہ اسلام پھیل رہا ہے۔ دعوت ایسی چیز ہے جو چیونٹی سے ہاتھی کو مروا دیتی۔
اس کی نرمی سے کچھ دل نرم ہوئے اور اسلام داخل ہونا شروع ہوا. تو کویوک جب مرا ہے تو اس کا بعد طلوئی کے 4 بیٹے تھے، ایک قبلائی خان، ایک منگو خان، ایک بوکا خان اور ایک ہلاکو خان. تو اس وقت جوجی کا بیٹا ایباقا وہ سب سے بڑا سردار تھا تاتاریوں میں. تو انہوں نے مشورہ کیا کہ اب ہم کس کو اپنا خاقان بنائیں. تو ایباقا نے منگو خان کے بارے میں کہا کہ اس کو اپنا خاقان بناؤ. منگو اسلام دشمن تھا، اس کے دور میں بغداد تباہ ہوا ہے. جب بغداد پہ حملے کا لشکر نکلا ہے تو یہ جو مسلمان دائی تھے یہ جوجی کی نسل میں اپنا کام دکھا چکے تھے، اور جوجی کا پوتا برکا خان مسلمان ہو گیا. ان کی دعوت پر ایک وزیر مسلمان ہوا. وزیر کو جب موقع ملتا برکا خان کو اسلام کے فضائل سناتا، اس کو باتیں بڑی اچھی لگتی. پھر وہ پوچھتا تمہیں یہ باتیں کون بتاتا ہے؟ تو پھر وہ بڑے مناسب طریقے سے کہتا کہ یہ مسلمانوں کا دین ہے، یہ مسلمان بتاتے ہیں. پھر اس نے کہا مجھے مسلمانوں کا کوئی وفد ملاؤ. پھر ایک وفد اس سے ملا، انہوں نے اسلام کی دعوت دی، اسلام کے بنیادی اصول بتائے. تو برکا خان مسلمان ہوا. روس آج بھی دنیا کی سب سے بڑی سلطنت ہے، اس وقت بھی روس بہت بڑی سلطنت تھا. تو جتنا روسی مغل تھا اور چنگیزی تھا وہ برکا خان کی برکت سے سارے کا سارا مسلمان ہو گیا. کوئی تلوار نہیں. ہلاکو جس نے بغداد کو تہ تیغ کر کے رکھ دیا، 15 لاکھ آدمی ذبح کر دیا. 658 میں پھر اس نے مصر پہ چڑھے. اس دوران حلب، شام، دمشق کو اس نے اینٹ سے اینٹ بجا دیا. پھر 658 میں وہ دمشق مصر کی طرف حملہ آور ہوا. تو مصر پر اور ہندوستان پر، حالانکہ یہ دونوں ملک کے لوگ کو اتنے دلیر نہیں تھے جتنے کہ شام، عراق، یہ جو جنگجو قومیں تو یہاں تھی، عرب. اور مصر تو مخلوط قوم تھی، ہندوستان مخلوط قومیں تھیں، لیکن کوئی اللہ کی قدرت ہے، نہ ہندوستان پہ مغل حاوی ہو سکے نہ مصر پہ حاوی ہو سکے. دونوں جگہ ہندوستان والوں نے تو طاقت سے، اور اللہ کی مدد تو دونوں کے ساتھ تھی، اور مصر والوں نے سیاست سے. 658 میں ہلاکو خان نے مصر پہ حملے کے لیے فوج نکالی تو اس کا بھائی منگو خان مر گیا. منگو کے مرنے پر یہ قانون تھا کہ جو تاتاری جہاں پر ہے جب خاقان اعظم مر جائے تو سب قراقرم پہنچیں تاکہ اگلے خان کا انتخاب کیا جا سکے، اگلے خاقان کا انتخاب کیا جا سکے. تو وہ وہاں سے نکلا تو اس کی بیوی تھی وہ عیسائی ہو چکی تھی دوقوزا، اور اس کا سالار تھا کتبوغا وہ بھی عیسائی ہو چکا تھا. وہ مسلمانوں پر بہت ظلم اٹھاتے تھے، بہت ظلم اٹھاتے تھے. اور ان دونوں نے بڑی کوشش کی کہ ہلاکو خان عیسائی ہو جائے، لیکن وہ عیسائی نہیں ہوا. تو انہوں نے اس کی منت کی کہ تم واپس نہ جاؤ، مصر کو فتح کر لو. وہ تو مر گیا، اب تو پہنچ بھی نہیں سکتے ہیں، تو تم بعد میں جانا، پہلے مصر فتح کرو. اس نے کہا نہیں، یہ چنگیز خان کا قانون ہے، میں اسے پورا کروں. اور اس نے ایک لشکر کا حصہ شام میں چھوڑا، فلسطین میں، اور 2 حصے لے کر وہ واپس چلا گیا قراقرم کی طرف. تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر مصر والوں نے خود حملہ کر دیا. تو عین جالوت پر 658 میں رمضان میں یہ جنگ لڑی گئی، اور 40 سال کے بعد مسلمانوں کو پہلی فتح نصیب ہوئی. اور اس میں کتبوغا گرفتار ہوا تو وہاں مصر میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ختم کیا گیا. پر وہ ایسا کم وقت تھا کہ بوٹی بوٹی ہو گئے، پر اس نے سی نہیں کی، اف نہیں کی. انہوں نے کہا کیا تاتاری عورتوں نے بچے جننے بند کر دیے جو میرا کوئی بدلہ نہ لے گا؟ میرا بدلہ لینے والے ضرور آئیں گے، لیکن اللہ نے وہ موقع نہ دیا. برکا خان ایمان لا چکا ہے. جب ہلاکو چلا ہے وہ قراقرم کے قرولتائی اس کو کہتے تھے، قرولتائی کانفرنس اس کانفرنس کے لیے چلا ہے. تو اس وقت قبلائی طلوئی کے 4 بیٹے تھے، تو منگو بنا تھا. تو منگو کی جگہ بوکا خان موجود تھا قراقرم میں، وہ خود ہی خاقان بن گیا. تو قبلائی کو پتہ چلا تو وہ پھر فوج لے کر آیا، اور اس نے اپنے بھائی کے ساتھ
پہلی دفعہ تاتاری آپس میں لڑنا شروع ہوئے اور ان کی ہیبت میں کمی آئی اور قبلائی خان نے بوکا کو شکست دی اور کراکرم پہ قبضہ کیا۔ پھر ان بھائیوں میں آپس میں بہت لڑائیاں ہوتی رہیں تخت کے لیے۔ آخر میں قبلائی خان غالب آیا اور اس نے اپنے بھائی کو قید کر لیا، پھر قید میں وہ مر گیا بوکا، اور اس نے کراکرم کی بجائے چین کو اپنا دارالحکومت بنایا، چین فتح کیا اور چین کو اپنا دارالسلطنت بنایا۔ جب ان جنگوں سے فارغ ہوئے تو ہلاکو خان نے حملہ کیا مصر پر، تو برقع خان کو خط لکھا رکن الدین بیبرس نے کہ تم ہماری مدد کرو، تم بھی مسلمان ہو ہم بھی مسلمان۔ تو پھر برقع خان نے ہلاکو کو خط لکھا کہ تم مسلمانوں پہ حملہ نہ کرو ورنہ میں تم پہ حملہ کروں گا۔ تو ہلاکو نے اسے خط لکھا کہ تم نے چنگیز کا قانون نہیں پڑھا کہ تاتاری آپس میں نہیں ٹکرایا کرتے؟ تو اس نے اس کو جواب دیا کہ وہ بھی کافر تھا، تو بھی کافر ہے، تو حملہ کرے گا میں تیرے اوپر حملہ کروں۔ جب وہ مصر پہ حملہ آور ہوا تو برقع خان ہلاکو پہ حملہ آور ہوا، تو اس نے ہلاکو کو شکست دی اور مصر اس تسلط سے نکل گیا۔ پھر ان دونوں بھائیوں کی چچا زاد بھائیوں کے آپس میں لڑائیاں ہوئیں جس میں ہلاکو کو آخر میں شکست ہوئی اور اس غم سے وہ بھی 42 سال کی عمر میں فالج کے مرض سے مر گیا۔ اس کا پوتا ہلاکو کا پوتا نکودار اس کا نام تھا، پہلے وہ عیسائی ہوا، عیسائی، اور اس نے اپنا نام نکودار رکھا۔ یہ نکودار خاقانی نام نہیں ہے، لیکن بعد میں اللہ نے اس کو اسلام کی دولت دی تو وہ مسلمان ہو کر اس نے نام احمد خان رکھا۔ ہلاکو کی نسل میں اسلام داخل ہو گیا۔ کوئی تلوار نہیں چلی۔ کون گمنام تھے جنہوں نے ان کو دعوت دی؟ تبلیغ کی طاقت بتا رہا ہوں۔ یہ جو جوشیلے لوگ ہیں نا تحریکوں، ایک تبلیغ سے کیا ہوگا، صرف تبلیغ سے کیا ہوگا، نری تبلیغ سے کیا ہوگا، نرے بستر اٹھانے سے کیا ہوگا، یہ بتا رہا ہوں کہ نری تبلیغ سے کیا ہوا۔ 7ویں صدی کے چنگیز کلمہ پڑھ گئے، آج کے چنگیز بھی کلمہ پڑھیں گے، زندہ رہو گے تو دیکھو گے۔ پیچھے صرف ایک نسل قبلائی کی نسل چین نکل گئی، وہ محروم ہوئے اسلام سے، ورنہ باقی ساری نسل چنگیز چغتائی رہ گیا۔ چغتائی کا پڑپوتا تیمور تغلق، وہ جلال الدین رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں متاثر ہوا اسلام سے، اور ان کے بیٹے رشید الدین کے ہاتھوں اس نے کلمہ پڑھا۔ وہ اس وقت منگولیا کی طرف حکمران تھے۔ تو یہ آخری تاتاریوں کا قلعہ باقی تھا، تو اس میں ایک آدمی نے سراغ کیا، ایک آدمی رشید الدین، جلال الدین رشید الدین۔ تیمور تغلق شکار کو نکلا تو آگے جلال الدین مل گئے راستے میں، تو ان مسلمانوں کی شکل حلیہ تو پہچانا جاتا ہے، یہ مسلمان مل گیا، آج تو میرا دن خراب گزرے گا۔ کہنے لگا تم سے تو ہمارا کتا ہی اچھا ہے۔ تو جلال الدین کہنے لگے ہاں واقعی، اگر میں ایمان پہ نہ مروں تو تیرا کتا ہی اچھا ہے۔ تو تیمور کہنے لگا ایمان کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے اس کو دعوت دی، اس کا ایسے دل پہ پڑی، کہنے لگا ابھی میں ولی عہد ہوں، جب بادشاہ بنوں نا تو مجھے ملنے آنا۔ ان کے ولی عہد بادشاہ بننے سے پہلے جلال الدین رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے رشید الدین سے فرمایا کہ جب تو سنے تیمور بادشاہ بنا ہے تو جا کے اسے میرا پیغام دینا۔ یہ پہنچے اس کے بادشاہ بننے پر، تو اس تک رسائی نہیں ہو سکی، بڑی کوشش کی، کسی نے دربار میں جانے نہیں دیا۔ تو انہوں نے ایک دن کیا کیا، اس کے محل کے قریب جا کر، یہ سورج کی پوجا کرتے تھے، تو سورج نکلنے والا تھا تو انہوں زور سے اذان دی، تو تیمور کے کانوں میں آواز پڑی، عجب نے کہا یہ کون کیا کہہ رہا ہے، نہ آشنا آواز نہ آشنا کلمات کا، پکڑو اسے۔ تو پکڑ کے لایا گیا تو پتہ چلا کہ جو رشید الدین صاحب ہیں، جلال الدین کے بیٹے ہیں، انہوں نے دعوت دی، اس نے کلمہ پڑھا، اس نے اپنے وزراء کو بلایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، تم میرے ساتھ کلمہ پڑھو، وہ بھی مسلمان ہو۔ پھر اس نے اپنے سالار کو بلایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، تم بھی مسلمان ہو۔ اس نے کہا یہ میرے غلام سے
لڑائی لڑے، کشتی کریں، اگر یہ اس کو گرا دے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو تیمور نے کہا تم دلائل سنو، تم کشتی کو اسلام کے ساتھ کیا جوڑتے ہو؟ انہوں نے کہا میں لڑائی کی دلیل جانتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی دلیل جانتا نہیں۔ اس کے غلام کا نام تھا جراش، اور وہ کیا بلا تھی، وہ 5 سالہ اونٹ وہ جو بیٹھا ہوتا تھا اس کو دونوں ہاتھوں پہ اٹھا کر یوں لے جاتا تھا۔ 5 سال کے اونٹ کو تم سے یہ سلیپنگ بیگ نہیں اٹھائے جاتے 5 سالوں۔ اب اس کے ساتھ رشید الدین صاحب کیا لڑیں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں لڑوں گا انشاءاللہ، کشتی کروں گا کل اس کے ساتھ۔ اگلے دن سارا شہر اکٹھا ہو گیا، انہوں نے رات کو اللہ سے بات کر لی کہ تو نے ان کو ایمان دینا ہے تو مجھے جتا دے، نہیں دینا تو میں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ تو اگلے دن وہ بڑا اکڑتا ہوا اور ہنستا ہوا میدان میں اترا، جو گئی آگے ماڑکو سے وہ ہاتھی سا۔ تو جب دونوں آمنے سامنے ہوئے تو انہوں نے اس کے قریب جا کر ایک ہلکا سا اس کے سینے پر اللہ اکبر یوں ایک مکہ مارا، اللہ اکبر، تو وہ 4 کلابازیاں کھا کے زمین پہ گرا، دڑل 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 دڑ پوجا گرا۔ تو سارا مجمع حیران پریشان ہو گیا۔ تو اس کے سالار نے کہا مان گیا، اسلام میں طاقت ہے، اسلام میں طاقت ہے، کلمہ پڑھا۔ اس تیمور کی قبر پر آج بھی لکھا ہوا ہے یہ وہ بادشاہ ہے جس کے ہاتھ 10 لاکھ انسان مسلمان ہوئے، 10 لاکھ۔ نہ وہ شیخ المشائخ ہیں، نہ وہ کوئی صوفیاء میں سے، نہ کوئی علماء میں سے، اور اس کے پیچھے دعوت ہے کمزور انسان کی۔ اور کچھ عرصے کے بعد سوائے قبلائی کی نسل کے باقی ساری تاتاری قوم مسلمان ہو چکی تھی۔ یہ 7ویں صدی میں ہو چکا ہے میرے عزیزو، یہ 15ویں صدی میں بھی ہو جائے گا۔ یہ دعوت وہ نسخہ ہے جو ہر دور کے لیے ایک ہی طرح کی تاثیر اور اثر اور طاقت رکھتا ہے۔ ہندوستان کو اللہ نے چنا، پتہ نہیں کیوں چنا، اس میں کیا ایسی اس خطے میں صفات تھیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو پس منظر بتایا ہے کہ دعوت کی تاریخ، اس کے ساتھ سیاسی تاریخ، پھر مولانا الیاس صاحب نے کیسے کام شروع کیا، یہاں جو حالات بن گئے تھے، یہاں بھی مسلمانوں کی طاقتور حکومت تھی، لیکن جیسے قومیں زوال پذیر ہوتی ہیں تو زوال آ گیا۔ 1700 یہ شاہ عالم ثانی کے دور میں وہ الو محمد شاہ رنگیلا، اس کا نام ہی رنگیلا تھا، محمد شاہ رنگیلا، ہنوز دلی دور است، شراب پی کے مست رہتا تھا، 24 سال حکومت کی، نکمے لوگ جب سیادت پر آ جائیں تھے۔ شیر شاہ سوری نے صرف 6 سال حکومت کی تھی، 6 سال، وہ سارے ہندوستان کو پوری دنیا میں یوں کر دیا تھا۔ اس کا نام تھا فرید خان، نام اصل تھا فرید خان، اور سہسرام بہار میں چھوٹی سی جگہ تھی جہاں یہ پیدا ہوا تھا، اور سپاہی بھرتی ہوا تھا بابر کی فوج میں سپاہی بھرتی ہوا تھا۔ تو ایک دن کھانے پر بیٹھے تھے، بابر بھی بیٹھے تھے، تو سامنے گوشت کا ٹکڑا ذرا دور تھا، تو شیر شاہ سوری نے خنجر نکالا اور اس ٹکڑے کو یوں خنجر پیوست کر کے اس کو یوں اٹھایا اور اٹھا کر اپنے سامنے رکھا۔ تو بابر یہ سارا دیکھ رہا تھا، تو اس نے بعد میں اٹھ کر کہا یہ نوجوان میں مجھے اقتدار کی نظر آ رہی، یہ مجھے خطرہ نظر آ رہا ہے، اس پر نظر رکھی جائے۔ صرف اتنی بات سے اس نے کہا اس پر نظر رکھی جائے، اور وہ نظر کیا رکھتے، تقدیر اس کے حق میں آ چکی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اقتدار دیا، حکومت، صرف 6 سال کی حکومت میں اس نے ہندوستان کو پوری دنیا سے یوں اونچا کر دیا، اور یہ کمبخت 24 سال حکمران رہا، اور صبح شراب کا دور چلتا تھا اور شام تک چلتا تھا۔ شاہ عالم کے دور میں تو اس کو غلام قادر روہیلا نے اس کی آنکھیں نکال دی تھی، تو شاہ عالم کے دور میں انگریز لال قلعے میں داخل ہوتا،
1757 میں پلاسی میں نواب سراج الدولہ کو شکست ہوئی، اور 1799 میں جو آخری امید تھی ٹیپو سلطان، اس کو سرنگا پٹم میں شکست ہوئی، میسور۔ یہ اس کا جو باپ تھا نا حیدر علی، یہ چنیوٹ کا تھا، چنیوٹ کے پاس ایک جگہ یہاں کا تھا۔ یہاں سے پھرتے پھراتے دکن پہنچا، وہاں سپاہی بھرتی ہوا، ہندو راجا کی فوج، سپاہی سے ترقی کر کے سالار بنا، سالار سے حاکم بنا، پھر اس کا بیٹا ٹیپو۔ دونوں بڑے اونچے لوگ تھے، پر ان کی تقدیر ہار گئی تھی۔ تقدیر، میں وہ لندن میں گیا نا پچھلے سال، تو وہ سلطان ٹیپو کی وہ پڑی ہوئی ہے تلوار جس سے وہ آخری وقت لڑتے ہوئے شہید ہوا، اور اس کی ٹوپی جو سر پہ رکھا کرتا تھا، اور اس کی وہ عبا جس میں وہ خون کے چھینٹے اب بھی لگے ہوئے تھے، اور اس کا تخت جس پہ وہ بیٹھا کرتا تھا، اور تخت کے نیچے پاؤں رکھنے کی جو جگہ نا، پاؤں ایسے پاؤں، وہ ایک شیر کا سر تھا، اتنا بڑا سر، خالص سونے سے بنا ہوا، خالص، اور اس کی زبان ایسے باہر نکلی ہوئی، تو اس کے اوپر وہ پاؤں رکھ کے بیٹھا کرتا تھا۔ اور اس کو ایڈمبرا کے ایک سپاہی نے، مطلب گولیاں لگ کے ختم تھے، مرے کو مارا تھا، مرے کو مارے شاہ مدار، تو وہ ایک ایڈمبرا کا سپاہی تھا، اس نے اس کو شہید کیا تھا۔ تو سارا ساز و سامان وہاں پڑا ہوا ہے اس کے عجائب گھر میں، دیکھا میں نے جا کے، اس کی شال بھی، اور اس کی ساری وہ کمان بھی، تیر بھی، ساروں نے ایک جگہ پر ایسے لگائے ہوئے ہیں۔ وہ آخری امید تھی مسلمانوں کو۔ 1799 میں وہ شہید ہوا ہے، تو جنرل ہیرس نے کہا ہندوستان ہمارا ہے۔ پھر 1834 میں لارڈ میکالے آیا پہلی دفعہ کہ یہاں کے مسلمانوں کو قابو کرنے کے لیے کیا پالیسی بنائی جائے اور تعلیمی نظام کیسے فٹ کیا جائے۔ پھر 1857 میں ایک آخری کوشش تھی جنگ آزادی کی، جو ایک ہلا گلا تھا، کوئی تدبیر نہیں تھی، اس لیے اس نے ناکام ہی ہونا تھا، لیکن اس میں مرزا الہی بخش اور نواب شجاع الدولہ اور نجف خان اور رجب علی خان، یہ سازشی مہرے تھے جو انگریزوں سے ساز باز کر کے انہیں دلی تک پہنچنے کا راستہ ہموار کیا۔ اس کے سلے میں ان کو جاگیریں ملیں، بہت کچھ ملا۔ جنرل بخت خان تھا جو راجپوت تھا، جویا خاندان سے تھا، بخت خان، وہ آخر دم تک لڑا، آخر دم تک لڑا۔ بہادر شاہ ظفر سے اس نے کہا میرے ساتھ نکل چلو، میں دوبارہ لشکر منظم کروں گا، لیکن تقدیر ہار جائے تو کوئی تدبیر کام نہیں آتی۔ تو بہادر شاہ ظفر کے 18 بیٹے تھے، جب انگریزوں نے دوبارہ قبضہ کیا تو 18 کو ذبح کر کے ان کے سر بڑے تھال میں سجا کر بہادر شاہ کو پیش کیے تھے۔ اس وقت اس کی عمر کوئی 83-84 سال تھی۔ اتنے بیٹوں کے کٹے سر دیکھنا تھال میں، پھر اس کو انہیں رنگون جلا وطن کر دیا، وہیں جلا وطنی میں اس کا انتقال ہوا۔ اس کی بیگم تھی، وہ بھی وہیں مری۔ عجب داستان ہے۔ تو اب سیاسی طور پر ابھرنے کے کوئی آثار نہیں تھے، سیاسی طور پر ابھرنے کوئی آثار نہیں۔ اب یہاں سے مولانا الیاس کا دور شروع ہوتا ہے۔ یہ 3-4 دن میں تمہیں پچھلا سارا بتایا ہے۔ اب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے اللہ نے ان سے کام لیا، کیسے انہوں نے کام شروع کیا کہ آج تم اور میں اسی کے، یہ شیخ رمزی اسی وجہ سے بیٹھے، کہاں تیونس، کہاں فیصلہ آباد۔ اس شخص نے کیا محنت کی کہ جس سے یوں آفاق جڑتے چلے تھے۔ سیاسی پس منظر ایسا تھا کہ آج ختم اور آج ختم۔ انگریز نے کوشش کی یہاں عیسائیت کو پھیلایا جائے اور مسلمانوں کو اندلس کی طرح ختم کر دیا جائے، لیکن اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آ چکا تھا۔ غالباً یہ وہ آخری کوشش ہے جو ہر کچے پکے گھر میں اسلام داخل ہوگا۔